السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں ہم نے مسجد اقصیٰ، بیت المقدس اور موجودہ جو کشمکش چل رہی ہے اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کی تھیں، لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ بات ادھوری رہ گئی تھی اور صحیح ریکارڈنگ نہیں ہو سکی تھی، اس لیے وہ گفتگو آج پھر القدس۔ یہ بہت پرانا شہر ہے اور بہت سی امتوں کی عقیدتوں کا مرکز ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تو اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ تعمیر کی، تب سے یہ چلی آ رہی ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں ہزاروں پیغمبر آئے ہیں اور ان کا یہ قبلہ ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ قبلہ چلا آ رہا ہے۔ ہماری اس کے ساتھ مناسبت اور ہماری عقیدت مسلمانوں کی، ہمارا قبلہ تو بیت اللہ شریف ہے، لیکن ہماری بیت المقدس کے ساتھ عقیدت اور محبت کا تعلق دو حوالوں سے ہے۔ ایک تو اس حوالے سے کہ انبیاء سابقین کا قبلہ ہے اور وہ ہمارے بھی، ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہود نے مذہب کو جتنا بھی بگاڑ دیا ہو، لیکن انبیاء سابقین ہمارے انبیاء ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی جگہیں ہمارے لیے برکت کی جگہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انبیاء سابقین، اگر یہ بات کا معاملہ نہ بھی ہو تو انبیاء سابقین کی جگہ جو ہیں ہمارے لیے برکت کی جگہ ہیں اور وہ ہمارے لیے عقیدت کے مراکز ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک نے اس جگہ کے بارے میں فرمایا ہے الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصیٰ کا ذکر کیا جب کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مسجد اقصیٰ کا سفر کروایا تو وہاں ذکر کیا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد پہ ہم نے برکت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے بھی اس کو برکت والی جگہ کہا ہے۔ تیسری وجہ ہماری یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی ایک اہم منزل ہے۔ اللہ پاک نے حضور کو مسجد اقصیٰ دکھائی، وہاں لے جایا اور حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کو جمع کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنایا اور حضور نے انہیں نماز پڑھائی۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھی قبلہ اول رہا ہے۔ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو ابتدائی 17 مہینے تقریباً 1.5 سال سمجھ لیجئے، تقریباً 1.5 سال یہ ہمارا قبلہ رہا ہے۔ تو ان 3-4 حوالوں سے ہماری بھی عقیدت کا مرکز ہے، محبت کا مرکز ہے، احترام کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے، برکتوں کا مرکز ہے۔ وہ یہ بیت المقدس یہود کے پاس تھا، یہود کے پاس ایک ہزاروں سال رہا ہے۔ یہود سے اس مرکز کو پہلے چھینا بابل کے حکمران بخت نصر نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ایک بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بائبل میں اسے بنو قد نظر کے نام سے، ہم بخت نصر، ہماری روایات میں بخت نصر کے نام سے ہے۔ بابل کا حکمران تھا عراق کا۔ تو بخت نصر نے، جسے بائبل نے بنو قد نظر کے نام سے اس کو کا حوالہ دیا ہے، تو یہ اس نے یروشلم پہ قبضہ کیا اور اس کو تاراج کیا، اس کو اکھاڑ دیا۔ ہیکل سلیمانی جو سلیمان علیہ السلام بنایا تھا اس کو منہدم کر دیا اور یہودیوں کو قتل عام کر کے اکثر قتل کر دیے، باقیوں کو ہانک کے بابل لے گیا اور بالکل تاراج کر دیا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اسی بستی کے حوالے سے تھا۔
پھر دوبارہ آباد ہوئے یہودی، دوبارہ بابل کے حکمرانوں کا ظلم کم ہوا تو یہ دوبارہ آباد ہوئے، پھر انہوں نے اپنے شہر کو آباد کیا، پھر وہاں انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، پھر یہ ان کی رونقیں بحال ہو گئی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کے جس محراب کا ذکر ہے کہ وہاں عبادت کرتے تھے، ہنالک دعا زکریا ربہ، اور جس مریم علیہ السلام کے حوالے سے جس محراب کا ذکر ہے کہ ان کی پرورش کے دوران ان کو محراب میں رکھا گیا، یہ حجرے تھے، اسی بیت المقدس کے حجرے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہود کی کچھ تعداد نے مانا، اکثر نے انکار کر دیا۔ جنہوں نے مانا وہ مسیحی کہلائے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ سابقہ مذہب پر یہودی رہے۔ یہ ایک تقسیم ہو گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو یہ کشمکش ان کی چلتی رہی۔ یروشلم کے لوگوں نے تو زیادہ عیسائیت قبول نہیں کی، لیکن روم کے لوگوں نے، دوسرے علاقوں کے لوگوں نے مسیحیت قبول کی۔ روم کے بادشاہ بھی مسیحی ہو گئے، اور مسیحی حکمران تیتس رومی، اس نے تقریباً عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے کو 70-80 سال بعد اس نے پھر حملہ کیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی دشمنی ہو گئی تھی، اس نے حملہ کیا، اس نے پھر اس کو شہر کو تہس نہس کر دیا، ہیکل سلیمانی گرا دیا، اور یہودیوں کا قتل عام کیا، ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا، ان کا داخلہ بند کر دیا۔ یہ دوسری مرتبہ تیتس رومی کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، اور عیسائیوں کے ہاتھوں ہوا ہے۔ پھر یہ شہر عیسائیوں کے پاس رہا، مسیحیوں کے پاس رہا، تا آ کے یہ فلسطین پورا ہی، یہ تو شہر ہے نا، فلسطین کا شہر ہے یہ، فلسطین ایک ریاست ہے، ایک علاقہ ہے۔ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین اور شام فتح ہوئے ہیں حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، تو فلسطین بھی ان کے فتح میں شامل تھا۔ تو بیت المقدس چونکہ پرانا مرکز تھا، وہ ایک لمبا قصہ ہے کہ بیت المقدس کے راہبوں نے کہا کہ ہم آپ کے امیر کو چابیاں دیں گے، وہ اس بس تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تشریف لا کے بیت المقدس کا چارج لیا، کنجیاں سنبھالیں، اور یہ بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ فتح ہوا اور مسلمانوں کی تحویل میں آ گیا۔ پھر یہ مسلمانوں کی تحویل میں خلافت راشدہ کا دور، خلافت بنو امیہ کا دور، خلافت عباسیہ کا دور، یہ مسلمانوں کے پاس ہی چلتا آ رہا تھا، حتیٰ کہ عیسائیوں نے، مسیحیوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ یہ صلیبی جنگیں تقریباً 200 سال صلیبی جنگوں کے نام سے یورپ کے عیسائی اور مشرق وسطیٰ کے مسلمان، مصر، شام، ان کا علاقوں کے، یہ کشمکش چلتی رہی۔ تقریباً 200 سال صلیبی جنگیں رہی ہیں۔ ان صلیبی جنگوں کا بنیادی ہدف یہی تھا، پوپ اربن ثانی نے عالمی اجتماع کر کے مسیحیوں کا، عیسائیوں کا اعلان کیا تھا کہ بیت المقدس ہمارا مرکز ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، ہم نے واپس لینا ہے۔ تو یہ صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا، اور ایک مرحلے پر آ کر عیسائیوں نے بیت المقدس ہم سے واپس لے لیا۔ تقریباً 90 سال پھر عیسائیوں کا کنٹرول رہا ہے۔ پھر اس سے بیت المقدس کو آزاد کروایا ہے، جنگ لڑی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور وہاں آہستہ آہستہ پھر 200 سال تک یہ صلیبی جنگیں چلیں، وہاں عیسائی ریاستیں بنی، وہاں بڑا ایک ماحول کشمکش کا رہا۔ پھر بالآخر صلیبی جنگیں ختم ہو گئیں، اور مسلمانوں کا بیت المقدس پہ بھی قبضہ بحال ہو گیا، اور باقی علاقوں پر بھی اکثر پہ مسلمانوں کی حکمرانی دوبارہ بحال ہو گئی، اور صلیبی جنگیں 200 سال جاری رہنے کے بعد ختم ہو گئی۔ اس کے بعد سے یہ بیت المقدس مسلمانوں کی تحویل میں چلا رہا تھا صدیاں۔ خلافت بنو عثمان، وہ پہلے اندلس کی حکومت، بنو عثمان کی حکومت، اس دوران
یہ زمینی حقائق یہ ہیں، عیسائیوں اور یہودیوں کی مسلسل دشمنی چلتی آ رہی تھی۔ 33 رومی نے جب یہودیوں کو وہاں سے قتل کیا اور وہاں سے نکالا اور جلاوطن کیا اور بیت المقدس میں داخلہ بند کر دیا یہودیوں کا، اس وقت سے لے کر یہودی دنیا میں در بدر تتر بتر رہے، ان کی کہیں بھی ریاست نہیں بن سکی، کہیں بھی ان کا ایک ملک یا ایک اجتماعیت نہیں قائم ہو سکی۔ عیسائی اور یہودی آپس میں ایک دوسرے کے شدید دشمن تھے۔ یہودیوں کو بہت مارا ہے، عیسائیوں نے بہت مارا ہے، اور یہودی مورخین مانتے ہیں کہ اس دور میں جب ان پر عیسائیوں کا اٹلی، برطانیہ، فرانس، یہ ممالک جبر اور تشدد کرتے تھے، اور آخری جبر اور تشدد تو ہٹلر کا مشہور ہے جن کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں، وہ تو زیادہ لمبا قصہ نہیں، 5 صدی پہلے کی بات ہے۔ تو یہ اس تشدد میں یہودی مورخ خود کہتے ہیں کہ ہماری 2 پناہ گاہیں رہی ہیں جہاں ہمیں حفاظت بھی ملتی تھی اور ہماری کفالت بھی ہوتی تھی، اندلس کی مسلمان حکومت اور ترکی کی خلافت عثمانی۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ سے 3 یہودی قبیلوں کو ان کی بدعہدی کی سزا میں نکالا گیا تھا، بنو قینقاع کو، بنو نذیر کو، بنو قریظہ کو۔ یہ پھر اکٹھے ہو گئے تھے خیبر میں۔ پھر خیبر کی جنگ میں یہودیوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن یہودی وہیں مظاہرے کے طور پہ آباد رہے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب کے تحت حضرت عمر نے ان کو خیبر سے جلاوطن کر دیا تھا۔ یہ ہماری یہودیوں کے ساتھ یہی 3-4 بار کے تھے، بنو قینقاع کا جلاوطنی، بنو نذیر کی جلاوطنی، بنو قریظہ کی جلاوطنی، خیبر کی جنگ، اور پھر خیبر سے حضرت عمر کے زمانے میں ان کو جلاوطن کرنا۔ اس واقعے سے لے کر یہ اب سے 100 برس پہلے تک یہودیوں کے مسلمانوں کی کوئی جنگ نہیں، تاریخ میں نہیں ہوئی، کہیں بھی نہیں ہوئی۔ پوری تاریخ میں 1200 سال تقریباً یہ بنتے ہیں۔ اس 1200 سال میں یہودیوں کی اور مسلمانوں کی کہیں بھی جنگ نہیں ہوئی۔ یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے تھے، مسلمان یہودیوں کو پناہ دیتے تھے۔ یہ اس فضا میں یہودی جب دنیا میں تتر بتر پھرتے تھے اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو آہستہ آہستہ ان کو خیال آیا، اور یہودیوں نے اب سے کوئی 150 برس پہلے یہ اکٹھے ہو کر عالمی سطح پہ ان کی کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کسی طریقے سے فلسطین میں واپس جانا ہے، فلسطین میں آباد ہونا ہے، اور آباد ہو کر اپنی ریاست بنانی ہے، اور بیت المقدس دوبارہ ہم نے اپنی تحویل میں لینا ہے۔ یہ ان کی منصوبہ بندی تھی، اور زمانہ تھا خلافت عثمانیہ کا، اور فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا۔ فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا۔ خلافت عثمانیہ مصر، شام، اردن، عراق، حجاز، نجد، یہ تقریباً یہ سارے کے سارے خلافت عثمانیہ، لیبیا، مراکش، سلطنت عثمانیہ کے ہی حصے تھے، مختلف اس کے صوبے تھے۔ تو فلسطین بھی سلطنت عثمانیہ کا صوبہ تھا۔ قسطنطنیہ دارالحکومت تھا، جس کو ہم اب استنبول کہتے ہیں، اور وہاں خلیفۃ المسلمین بیٹھتے تھے۔ ان کا محل باب عالی کہلاتا تھا۔ ایک بات میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ باب عالی ترکی میں خلافت عثمانیہ کے خلیفۃ المسلمین کا مرکز، یہ ایسے ہی معروف تھا جیسے آج کل وائٹ ہاؤس ہے، اور تقریباً 3 صدیاں باب عالی کو دنیا میں وہ مقام حاصل رہا ہے، دنیا کی سیاست میں، جھگڑوں میں، صلحوں میں، تنازعات میں، جو آج وائٹ ہاؤس کو حاصل۔ وائٹ ہاؤس جلدی گھبرا گیا نا، تو باب عالی نے 300 سال دنیا پہ حکمرانی کی ہے، بالکل اسی کیفیت میں جیسے آج کل وائٹ ہاؤس ہے۔ خیر، اس فضا میں فلسطین میں عثمانی خلفاء نے حضرت عمر کے دور سے ہی یہودیوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ بیت المقدس آ کر عبادت کر سکتے، ان کی عبادت کی جگہ ہے وہاں، جہاں عبادت بھی ہے ان کی، اور ان کی دیوار گریہ ان کی مشہور ہے، وہ قائم ہے ابھی تک۔ تو اجازت دے دی تھی کہ آئے،
عبادت کریں اور واپس چلے جائیں۔ خلافت عثمانیہ نے پابندی لگا رکھی تھی کہ یہودیوں کو فلسطین میں جگہ خریدنے کی، مکان بنانے کی، کاروبار کرنے کی، رہائش اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ویسے آئیں 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، مہینے کے لیے آئیں، رہیں، عبادت کریں اور طور مہمان کے واپس چلے جائیں۔ یہودیوں نے جب فیصلہ کیا کہ ہم نے فلسطین واپس جا کے آباد ہونا ہے تو یہ قانون بڑی رکاوٹ تھا۔ خلافت عثمانیہ کا یہ قانون ان کے راستے میں بڑی رکاوٹ تھا کہ وہ یہاں آ کے آباد نہیں ہو سکتے تھے، کہ وہاں زمین خریدنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس پر سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ تعالی، جو اب سے 100 برس پہلے خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے اور بڑے باہمیت باوقار حکمران تھے، انہوں نے اپنی یادداشتیں مرتب کی ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ترکی میں تھیں، پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا، پھر عربی میں ترجمہ ہوا۔ میرے پاس عربی کا ترجمہ موجود ہے، مذکرات السلطان عبدالحمید الثانی کے نام سے۔ انہوں نے اپنے دور خلافت کی بات کیا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ یہودیوں نے یہ منصوبہ بندی کیا فلسطین میں واپس آنے کی، تو کہتے ہیں یہودیوں کا ایک بین الاقوامی وفد مجھے ملا، مجھ سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں فلسطین میں کچھ تعداد کو آباد ہونے کی اجازت دی جائے اور اپنے قانون میں لچک پیدا کی جائے۔ سلطان نے کہا مجھے چونکہ منصوبہ معلوم تھا، میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگا۔ کہتے اگلے سال پھر وفد آیا، انہوں نے مجھے بہت بڑی پیشکش کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب سائنس کا ارتقاء ہو رہا تھا، سائنسی ایجادات اور تجربات اور مشاہدات بالکل عروج پر تھے، تو یہودی زیادہ تر سائنسدان تھے، زیادہ تر سائنسدان یہودی تھے۔ تو یہودیوں نے سلطان کو پیشکش کی کہ ہم ایک بین الاقوامی سائنس یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی سرپرستی میں بنے، آپ اس کی نگرانی کریں، آپ سہولتیں بھی دیں اور ہمارے ساتھ شریک بھی ہوں، تو آپ ہمیں جگہ دیں، سہولتیں دیں، سرپرستی کریں، ہم دنیا بھر کے یہودی سائنسدانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں یونیورسٹی کی جگہ بھی دوں گا، فنڈ بھی دوں گا، نگرانی بھی کروں گا، سرپرستی بھی کروں گا، تعاون بھی کروں گا، ایک شرط ہے کہ وہ یونیورسٹی فلسطین میں نہیں ہوگی۔ فلسطین سے ہٹ کر خلافت عثمانیہ کے دنیا کے کسی بھی علاقے میں جہاں چاہیں میں جگہ بھی دوں گا اور ساری وسائل مہیا کروں گا، لیکن فلسطین میں نہیں ہوگی۔ اس پر وہ چلے گئے، ان کے مقصد کے خلاف تھی یہ بات۔ سلطان کہتے ہیں پھر تیسرے سال پھر آئے، تیسرے سال جب آئے تو انہوں نے اس سے بھی بڑی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے خلافت عثمانیہ کا اس وقت تنزل شروع ہو گیا تھا، عروج کا زمانہ گزار کے خلافت عثمانیہ تنزل کی طرف آہستہ آہستہ للک رہی تھی، تو مقروض سے یہ انہوں نے کہا کہ آپ کا سلطنت کا سارا قرضہ ہم ادا کریں گے، آپ اس قانون میں لچک پیدا کریں اور فلسطین میں ہمیں آباد ہونے کا موقع دیں۔ سلطان کہتے ہیں اس موقع پر میں نے انتہائی سختی سے جواب دیا، بلکہ ان کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا اور اپنے عملے سے کہا کہ ان کو دوبارہ میرے ساتھ ملاقات کا وقت نہیں دیا جائے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں۔ یہ کوشش کرنے کے بعد، یہ ساری تگودو کرنے کے بعد یہودیوں نے یہ دیکھا کہ خلافت عثمانیہ میں تو کوئی لچک نہیں ہے، تو انہوں نے پھر، یہ وہ زمانہ تھا جنگ عظیم اول کا۔ جنگ عظیم اول میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف ہٹلر تھا، جرمنی تھا، دوسری طرف برطانیہ، فرانس، اٹلی وغیرہ، یہ متحدہ محاذ تھا، اور ہٹلر نے بے پناہ یہودی قتل کیے تھے۔ ہولوکاسٹ جتنا بھی مبالغہ کر لیں، لیکن ہٹلر نے بہت قتل کیے تھے۔ ہٹلر اور برطانیہ کی دشمنی کو سامنے رکھ کر، ہٹلر یہودیوں کا دشمن تھا، اتنا بڑا دشمن تھا کہ وسیع پیمانے پر قتل عام کیا اس نے۔ یہ برطانیہ اور ہٹلر دشمن تھے آپس میں، تو اس دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہودیوں نے رابطہ قائم کیا برطانیہ سے،
کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں، آپ کے جنگ کے خرچے ورچے ہم ادا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں۔ لمبی گفتگو ہوئی۔ اس وقت برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے بالفور، آرتھر بالفور۔ بالفور نام ہے بندے کا، وزیر خارجہ تھے جس کے نام سے اعلان بالفور اور بالفور ڈیکلیریشن مشہور ہے۔ یہ وزیر خارجہ تھے برطانیہ کے۔ مذاکرات کرتے کرتے ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ برطانوی حکومت نے یہ بات تسلیم کر لی کہ فلسطین یہودیوں کا قومی وطن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہوئی، برطانیہ نے یہودیوں کا یہ موقف تسلیم کر لیا کہ فلسطین ان کا قومی وطن ہے۔ پھر یہ تسلیم کر لیا کہ اپنی ریاست دوبارہ قائم کرنا ان کا حق ہے۔ بالفور نے ان کے ساتھ معاہدہ کر کے دو باتوں کی گارنٹی دی۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ، سلطنت برطانیہ فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن تسلیم کرتی ہے، اور یہودی قیادت سے وعدہ کرتی ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملا ہم فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کا اور ریاست قائم کرنے کا اور اس کو اپنا وطن بنانے کا موقع فراہم کریں گے۔ یہ اعلان بالفور ہے جو 1917 میں ہوا، 16 میں یا 17 میں۔ یہ چلے گئے عیسائیوں کے ساتھ۔ اب یہ ان کی دوستی شروع ہوئی ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی 2000 سال سے 33 رومے کے بعد سے ان کی جنگ چلی آ رہی تھی۔ اب ان کی صلح ہو گئی، اعلان بالفور کے ساتھ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، صلح ہو گئی، اور برطانیہ نے ذمہ داری قبول کی کہ میں فلسطین کو تمہارا قومی وطن بنواؤں گا۔ اللہ کی قدرت، جنگ عظیم اول میں، دوم میں بھی جرمنی کو شکست ہوئی، بڑی خوفناک شکست ہوئی۔ جنگ عظیم اول میں سلطنت عثمانی، خلافت عثمانیہ جرمنی کے ساتھ تھی، یہ دونوں اتحادی تھے۔ جرمنی کو شکست ہوئی تو خلافت عثمانیہ کو بھی ہو گئی۔ برطانیہ، روس، اٹلی وغیرہ کی متحدہ فوجوں نے جیسے جرمنی پہ قبضہ کر لیا، خلافت عثمانیہ کے بہت سے علاقوں پہ، ترکی میں گھس گئے تھے، قبضہ کر لیا۔ فاتح قومیں جیسے کرتی ہیں، قبضہ کرنے، بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لینے کے بعد آپس میں یہ چونکہ متحدہ بات تھا، ایک ملک تو نہیں تھا، برطانیہ کو کیا ملے گا، فرانس کو کیا ملے گا، اٹلی کو کیا ملے گا، روس کیا لے گا، آپس کی جو بندر بانٹ کی، جب اس بندر بانٹ میں برطانیہ نے فلسطین اپنے کھاتے میں ڈال لیا اس وعدے کے روح سے۔ برطانیہ نے فلسطین اپنے کھاتے میں ڈال لیا، اور برطانیہ نے اپنا گورنر جنرل، اپنی فوجیں بھیجی، گورنر جنرل بٹھا کے قبضہ کر لیا فلسطین پر۔ 1917، 18، 19، 20 اس دوران کی بات ہے۔ برطانیہ نے جب قبضہ کر لیا تو بالفور کے اعلان کے مطابق برطانیہ نے وہ قانون سلطنت عثمانیہ کا جو تھا منسوخ کر دیا کہ یہودی یہاں جگہ خرید نہیں سکتے، مکان نہیں بنا سکتے، رہائش نہیں اختیار کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، اور یہودیوں کو اجازت دے دی، بلکہ دعوت دی کہ دنیا میں جہاں کہیں سے یہودی یہاں کے آباد ہونا چاہیں آباد ہوں۔ اب ایک تقریباً ربع صدی لگی ہے، یہودی کوئی روس سے آ رہا ہے، کوئی جرمنی سے آ رہا ہے، کوئی برطانیہ سے جا رہا ہے، یا بمبئی سے گئے تھے، انڈیا سے گئے تھے، وہ جا رہے ہیں، جا کے بعد جگہ خرید، پیسے تو ان کے پاس ہمیشہ رہے ہیں، اقتدار ان کے پاس کبھی نہیں رہا، پیسے ہمیشہ رہے ہیں، یہ جا کے جگہ خریدتے تھے۔ یہ جس دوران، یہ 1920 سے لے کر 45 کے درمیان کا عرصہ ہے، انہوں نے وہاں زمینیں خریدنی شروع کر دی فلسطینیوں سے، انہوں نے بیچنی شروع کر دی۔ اس وقت فلسطین کے مفتی اعظم تھے حضرت مفتی سید امین الحسینی رحمہ اللہ تعالی۔ اس وقت نوجوان تھے، خاصا عرصہ حیات رہے، ایوب خان کے زمانے میں پاکستان میں تشریف لائے تھے، اس وقت بوڑھے ہو گئے تھے، اس وقت جوان تھے۔ انہوں نے فتویٰ جاری کیا
کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اپنی ریاست بنانا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے فلسطین کی زمین کسی یہودی پر فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ سید امین الحسینی نے فتویٰ صادر کیا بحیثیت مفتی اعظم فلسطین کے۔ اس فتوے کی حمایت میں ہمارے بر صغیر کے بزرگوں نے بھی فتوے دیے۔ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کفایت المفتی میں آج بھی موجود ہے، جو اس فتوے کی حمایت میں دیا گیا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا مقالہ لکھا اس پر، اس فتوے کی حمایت میں، جو حضرت کی معروف تصریف بوادر النوادر میں موجود ہے، آج بھی موجود ہے، چھپتا بھی چھپا ہوا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ فلسطینیوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، زمینیں بیچتے چلے گئے۔ صرف فرق یہ پڑا کہ لاکھ کی زمین 2 لاکھ میں، 2 کی 4 لاکھ میں، 4 کی 8 لاکھ میں، ڈبل ٹرپل قیمتیں ہو گئی، اور یہ زمینیں بیچتے چلے گئے، وہ خریدتے چلے گئے۔ یہ سارا عمل برطانیہ نے اپنی نگرانی میں کروایا ہے 25 سال تک، 1920 سے لے کر 1945 تک، اس وعدے کے مطابق جو اعلان بالفور میں تھا۔ 1945 میں اقوام متحدہ جب وجود میں آئی ہے تو اقوام متحدہ بین الاقوامی معاملات طے کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، بین الاقوامی جھگڑے، تنازعات۔ تو برطانیہ یہ کیس لے کر اقوام متحدہ میں چلا گیا کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ حل کریں۔ اس وقت تک یہودیوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہو چکی تھی۔ بعض دستاویزات کے مطابق 1920 کے لگ بھگ پورے فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ 1945 میں آبادی اتنی کر چکے تھے کہ فلسطین کے ایک حصے کو یہودی اکثریت کا حصہ قرار دے کر الگ ریاست بنوا سکتے تھے۔ چنانچہ فلسطین کا سروے کیا گیا اقوام متحدہ نے، ایک علاقہ اسرائیل کی اکثریت کا قرار دیا گیا، اور اقوام متحدہ نے فلسطین کو بین الاقوامی فیصلے کے تحت 3 حصوں میں تقسیم کر دیا 1945 میں۔ ایک حصے میں یہودیوں کی ریاست کا حق تسلیم کر کے ان کا ٹھیک ہے آپ اسرائیل بنانے کا اعلان کریں۔ انہوں نے اسرائیل کے نام سے ریاست بنانے کا اعلان کیا، اور تمام اکثر ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا، ان کی ریاست قائم ہو گئی۔ ایک حصہ فلسطینیوں کے پاس رہنے دیا گیا کہ ان کی ریاست بنے گی یہاں، کہ فلسطین کی اکثریت ہے اور فلسطینی یہ رہیں گے۔ یروشلم کو، بیت المقدس کو، اقوام متحدہ کی اس تقسیم میں نہ ان کو دیا گیا نہ ان کو دیا گیا۔ اقوام متحدہ کی تقسیم میں بیت المقدس نہ ان کے حصے میں ہے نہ ان کے حصے میں ہے۔ بیت المقدس پہ چونکہ 3 قوموں کا دعویٰ ہے، یہودیوں کا ہیکل سلیمانی کے حوالے سے، عیسائیوں کا بیت اللحم کے حوالے سے، بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، وہ بیت اللحم یہ بیت المقدس سے کچھ 4-5 میل کے فاصلے پر ہے۔ وہی علاقہ وہی ہے، 4-5 میل کا فاصلہ کوئی نہیں ہوتا، یہ وہی ہے۔ اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ ولادت کا جو منظر ہے وہ یہ بیت اللحم ہے۔ وہ عیسائیوں کا قبلہ ہے، یہودیوں کا قبلہ ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، عیسائیوں کا قبلہ ہے بیت اللحم کے حوالے سے، اور ہمارا مسجد اقصیٰ اور قبلہ اول کے حوالے سے۔ 3 بڑی قومیں دعوے دار ہیں بیت المقدس کی۔
اور یہ بھی بات ذہن میں رکھ لیجیے، ایک چوتھی قوم بھی ہے وہاں، ایک چوتھی قوم کا قبلہ بھی وہیں کہیں آس پاس ہے، حقہ، فلسطین کا مشہور شہر ہے حقہ، یہ بہائیوں کا مرکز ہے۔ مرزا بہاء اللہ شیرازی، محمد علی باب، یہ نیا مذہب انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے، اب سے 150 برس پہلے، کو 250 برس پہلے ایک نیا مذہب وجود میں آیا تھا۔ مرزا عبد البہا نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہی اور یہ اور لمبا قصہ ہے وہ۔ تو ان کو ایران کے حکومت نے نکال دیا تھا، ترکی نے پہلے پناہ دی، پھر انہوں نے بھی نکال دیا، پھر یہ فلسطین میں جا کر عکا میں آباد ہوئے۔ مرزا بہاء اللہ شیرازی وہیں فوت ہوئے، ان کے بیٹے مرزا عبد البہا ان کے جانشین بنے، تو وہی عکا ان کا قبلہ ہے۔ یہ وہاں اچھا خاصا عنصر ہے یہ، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ اس وقت فلسطینی اتھارٹی کے جو صدر ہیں محمود عباس صاحب، وہ بہائی ہیں۔ محمود عباس صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ بہائی ہیں۔ تو گویا فلسطین میں 4 قوموں کا دعویٰ ہے، 3 کا تو پرانا چلا آ رہا ہے، یہ نئے پہلا ہو گئے کہ عکا ان کا دارالحکومت ہے، ان کا قبلہ ہے۔ اس تنازع کی بنیاد پر اقوام متحدہ نے بیت المقدس نہ ان کو دیا، اس کو ایک متنازع علاقہ قرار دے کے اردن کی تحویل میں دے دیا کہ جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک اردن کے کنٹرول میں رہے گا۔ یہ اردن میں شامل نہیں کیا، اس کو متنازع علاقہ قرار، یروشلم، یہ بیت المقدس کا یہ علاقہ، اس کو متنازع قرار دے کر اقوام متحدہ نے عارضی طور پہ تحویل میں دے دیا اردن کے۔ جیسے مثلا گلگت بلتستان، کشمیر متنازع علاقہ ہے، ایک حصہ انڈیا کے کنٹرول میں ہے، ایک ہمارے کنٹرول میں ہے، فیصلہ ہونا باقی ہے۔ بالکل یہی کیفیت کہ یہ علاقہ ایک تیسرا حصہ فلسطین کا یہ متنازع ہے، اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے، اس وقت تک اردن کی تحویل میں رہے گا۔ یہ تقسیم ہو گئی۔ اقوام متحدہ نے یروشلم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ تقسیم چلتی رہی، جنگیں بھی ہوتی رہی، اسرائیل اور فلسطینیوں کی آزادی کی جنگ، اور یہ سارے مراحل چلتے رہے۔ 1967 میں اسرائیل کی جنگ ہوئی 3 عرب ملکوں سے، مصر سے، شام سے، اردن سے، بیک وقت۔ ایک طرف اسرائیل تھا، دوسری طرف یہ 3 ملک تھے، مصر، شام، اردن۔ بین الاقوامی پشت پناہی حاصل تھی اس کو، اسرائیل کو سپورٹ، پشت پناہی، امداد، تحفظ، شیلٹر، سب کچھ حاصل تھا۔ اس جنگ میں 3 ملکوں کو شکست ہوئی، مصر کو بھی، شام کو بھی، اور اردن کو بھی۔ اسرائیل نے اردن کے ہاتھ سے بیت المقدس چھین لیا۔ اسرائیل کے کنٹرول میں یروشلم گیا ہے 1967 میں جنگ کے نتیجے میں۔ مصر کے سارا سینا پہ قبضہ کر لیا، شام کی گولان کی پہاڑیوں پہ قبضہ کر لیا۔ اس میں سے یہ 3 علاقے انہوں نے 3 ملکوں کے قبضہ کیے۔ مصر نے تو بعد میں انور السادات کے دور میں جنگ لڑ کے اپنا سارا سینا آزاد کروا لیا تھا، لیکن گولان کی پہاڑیاں اور یہ یروشلم یہ ابھی تک اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، یہ قبضے کے طور پر۔ اس کے بعد سے صورتحال یہ چلی آ رہی ہے کہ 2 موقف ہیں اس وقت دنیا میں۔ ایک موقف فلسطینیوں کا ہے، پاکستان کا ہے، سعودیہ کا ہے، ایران کا ہے، عراق کا ہے، صدام کے دور تک تو تھا، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ اسرائیل کا وجود ناجائز ہے، یہودیوں کو یہاں سے بے دخل کیا جائے اور فلسطینیوں کو وہ پرانی پوزیشن پہ بحال کیا جائے، 1945 سے پہلے کی پوزیشن پر۔ یہ حماس کا، فلسطینیوں کا، ہمارا موقف بھی سرکاری طور پہ یہی ہے۔ ہمارے پاسپورٹ، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ
اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے، یعنی اسرائیل کو ہم ایک ملک تسلیم نہیں کرتے۔ سعودیہ کا موقف بھی یہی ہے، ایک موقف تو یہ ہے، لیکن بہت سے ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے، مسلمان ملکوں نے بھی، مصر نے، ترکی نے، شام نے تقسیم کر رکھا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے، دیکھیں موقف دو الگ الگ موقف ہے۔ عالم اسلام کا مجموعی موقف، فلسطینیوں کا موقف، پاکستان کا موقف، سعودیہ کا، اس کا ایران کا، کہ اسرائیل بطور ریاست کے قابل قبول نہیں ہے۔ جنہوں نے اسرائیل کو قبول کیا ہوا وہ یہ کہتے ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کی ریاست اقوام متحدہ کی تقسیم کے مطابق 1945 کی پوزیشن میں تو قبول ہے، لیکن سن 65 میں جو علاقے اسرائیل نے قبضہ کیے وہ خالی کرے۔ یہ دوسرا موقف ہے، اور دنیا کے اکثر ممالک کا، عالم اسلام کو چھوڑ کر دنیا کے اکثر ممالک کا موقف یہی ہے۔ ان کے نزدیک بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ جائز قبضہ نہیں ہے، وہ اس کو ناجائز قبضہ سمجھتے ہیں، اور اسرائیل سے مطالبہ بین الاقوامی یہ ہے کہ وہ 67 کی سرحدوں پہ واپس جائے۔ یہ دوسرا موقف ہے، اسرائیل 67 کی سرحد میں واپس جائے اور بیت المقدس کو، شہر یروشلم کو آزاد کرے، پہلی پوزیشن پہ۔ اس پر اسرائیل نے سن 67 اور پھر سن 95 میں آ کر اسرائیل نے اعلان کیا کہ بیت المقدس ہم کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے، دنیا کچھ بھی کہے، اور بیت المقدس کو ہم اپنا دارالحکومت قرار دیتے ہیں۔ 1995 میں جب اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دیا، اور دارالحکومت قرار دے کر اعلان کر دیا کہ ہم کسی صورت میں بیت المقدس کا قبضہ نہیں چھوڑیں گے، تو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی بھاری اکثریت نے اسرائیل کے اس موقف کو اور اس اقدام کو مسترد کر دیا تھا۔ میں کل ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا، یہ 131 ووٹ قرارداد کے حق میں آئے تھے، صرف اسرائیل نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا، اور امریکہ اور دوسرے جو چودھری یہ اجلاس میں آئے نہیں، غیر جانبدار رہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے بیت المقدس پر اسرائیل کا قبضہ اور اسے دارالحکومت بنانے کا اعلان مسترد کر دیا تھا۔ چنانچہ میں ساری بحث کے خلاصے کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ کا یہ اعلان کہ وہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانہ منتقل کریں گے، یہ مسلمانوں کے موقف کے خلاف تو ہے ہی، فلسطینیوں پر ظلم اور ان کے موقف کے خلاف تو ہے ہی، یہ اقوام متحدہ کے موقف کے بھی خلاف ہے، عالمی رائے کے موقف کے بھی خلاف ہے، یہ اقوام متحدہ کی سن 95 کی قرارداد کے بھی خلاف ہے کہ اس نے یک طرفہ طور پر بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر لیا ہے۔ یہ کسی بھی لحاظ سے یہ درست اقدام نہیں ہے، لیکن آخری بات یاد کرنا چاہوں گا، ہمیں یہ توجہ اپنی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ فلسطینیوں کی حمایت میں ہیں، اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اور یہود فلسطینیوں کا ملک تسلیم کرتے ہیں، وہ ہماری جدوجہد جاری ہے، لیکن جو لوگ تسلیم کرتے ہیں اسرائیل کو اور بیت المقدس کو، اسرائیل پر کا قبضہ اس پر جائز تسلیم نہیں کرتے، وہ اقوام متحدہ کی 95 کی قرارداد کی بنیاد پر ہمیں ان سے بھی مطالبہ کرنا چاہیے، ان پر زور دینا چاہیے کہ کم از کم اپنی قرارداد پر تو عمل کریں، اول تو فلسطینیوں کو سپورٹ کریں، نہیں تو کم از کم اپنے فیصلے پر تو قائم رہیں۔ امریکہ کو اقوام متحدہ کا اجتماعی فیصلہ تو کراس کرنے کا موقع نہ دیں۔ یہ میں نے اس مسئلے کی وضاحت کی ہے، اور ہمیں چاہیے جہاں جہاں بھی ہم ہوں، امریکہ کے فیصلے کی مذمت تو کریں گے ہی،
لیکن جو لوگ اقوام متحدہ کے ذمہ داری میں ہیں اور جن لوگوں نے سن 1995 میں اسرائیل کے یہ موقع مسترد کیا تھا اور اس بیت المقدس پر اسرائیل کے قبضے کو ناجائز قرار دیا تھا، ان سے بھی بات کرنی چاہیے اور ان کو بھی کھل کر بات کرنی چاہیے، امریکہ کے فیصلے کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو مجبور کرنا چاہیے اپنا فیصلہ واپس لیں۔ یہ چند گزارشات میں نے بیت المقدس کے موجودہ صورتحال کے حوالے سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا موقف صحیح طریقے سے پیش کرنے کی اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔